السلام علیکم 47 نیوز اسٹوڈیو میں خوش آمدید. میں ہوں افزا فاروق. سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز. ایس پی کینٹ سعید عزیز کی ہدایت پر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. چوکی گلدشت ٹاؤن پولیس کی کارروائی. 2 رکنی متحرک موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار. ملزمان کے قبضے سے 3 موٹر سائیکلز، 2 موبائل فونز اور 2 پسٹل برآمد. چوکی انچارج گلدشت عاطف سلمان. ملزمان میں علی رضا اور شہروز شامل ہیں. مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. ملزمان گھروں، گلیوں اور پارکنگ میں واردات کرتے اور فرار ہو جاتے تھے. چوکی انچارج عاطف سلطان. ملزمان سابق ریکارڈ یافتہ ہیں. دوران تفتیش متعدد وارداتوں کا انکشاف. جرائم کنٹرول کرنا اولین ترجیحات میں شامل ہے. ایس پی کینٹ سعید عزیز. آج ڈہرکی کے قریب نرلی پل گاؤں فقیر محمد ملک میں روزے کی افطار پارٹی ہوئی، جس میں مہمان خاص چیف سردار لاڑی خان ملک، رئیس عبدالعزیز ملک، صحافی منظور احمد ملک، استاد عبدالحکیم ملک، وڈیرو محبوب خان ملک، ڈاکٹر نذیر احمد ملک، جس میں گل محمد ملک میڈیا سے اور ملک برادری کے سردار سے کہا کہ کچھ لوگ میری زمین پر قبضہ کرنے آئے تھے. ان لوگوں کے یہ نام ہیں: برکت موسانی، مختار موسانی، لطف موسانی، شمن موسانی، رشید موسانی، شفیق موسانی، مجو موسانی، اور کافی تعداد میں لوگوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی. ہم اعلیٰ افسران سے اپیل کرتے ہیں کہ ایس پی گھوٹ کی عمر طفیل صاحب، ڈی آئی جی سکھر، ہائی کورٹ سکھر اور وزیر اعلیٰ سندھ سے کہ ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے. تھل میں جل تھل، یہی دیپ جلیں گے تو روشنی ہوگی. سابق صوبائی وزیر ملک محمد آصف باعوان ایڈوکیٹ کی پی 84 یونین کونسل گروڈ کے موزہ چانڈیاں بلوچ برادری کے سربراہوں نے اپنی بلوچ امیدوار کو تھل کی ترقی اور پسماندگی کو دور کرنے کی خاطر وڈیر اعظم کو خیر باد کہہ دیا. ٹالہ کھاٹوا کی مہر برادری نے ملک آصف باعوان کے قریبی ساتھی ملک عمران کی کوشش سے پی ٹی آئی کو خیر باد کہہ دیا. اس موقع پر مہر برادری اور بلوچ برادری کے سربراہوں نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ ہم نوجوان قیادت کو سپورٹ کریں گے اور ووٹ دیں گے جن کے ترقیاتی کام منہ بولتا ثبوت ہیں. محروم وارث قلعوں نے اپنی سیاسی زندگی تھل کے غریب عوام کے نام کی. وڈیرہ شاہی کو ختم کیا، تھل میں غریب آدمی کو پہچان دی. ہم ان کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے. پھر سے ہم وڈیرہ شاہی کو تھل والوں پر مسلط نہیں ہونے دیں گے. ہم ملک آصف بھا کے ساتھ مل کر معظم شیر کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. ان کے والد مرحوم وارث کی تھل کے لیے قربانیاں رائیگاں نہیں جانے دیں گے. ہم ہر قدم پر ملک آصف بھا عوان کی قیادت میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس موقع پر چانڈیا بلوچہ کی تمام بلوچ برادری اور ٹالہ کھاٹوا کی مہر برادری نے معظم شیر کے حق میں دعائے خیر کی. پولیس اپنی ہٹ درمی سے باز نہ آئی. پولیس اسٹیشن تھے شیخم کے ایس ایچ او افتخار بخاری نے ظلم کی انتہا کر دی. تھے شیخم کے نواحی گاؤں کوٹلی رائے ابوبکر میں ایس ایچ او تھانہ تھے شیخم نے اپنی ٹیم کے ہمراہ محنت کش ملک سعید حنیف اور عامر کے گھروں پر دھاوا بول دیا. تھے شیخم کے نواحی گاؤں کوٹلی رائے ابوبکر میں محنت کش ملک سعید کے اہل خانہ نماز تراویح پڑھنے میں مصروف تھے اور سعید نماز ادا کرنے کے لیے مسجد گیا ہوا تھا. اسی دوران ایس ایچ او تھانہ تھے شیخم افتخار بخاری نے دھاوا بول دیا. چادر اور 4 دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے گھر میں داخل ہو گئے. عورتوں سے بد اخلاقی گالم گلوچ کیا اور گھر کا سامان توڑ پھوڑ دیا. جبکہ جاتے ہوئے گھر میں نقدی تقریباً 1.5 لاکھ روپے، طلائی زیورات سمیت موٹر سائیکل 125 بھی ساتھ لے گئے اور گھر میں سوئے ہوئے معصوم بچوں کو اٹھا کر زمین پر پٹخا اور پورے گھر کو کباڑ خانے میں تبدیل کر کے چلتے بنے. اسی طرح حنیف ولد انور کے گھر سے پولیس والے ایس ایچ او افتخار بخاری کی سرپرستی میں غنڈہ گردی اور سرکاری اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے گھر سے 80,000 روپے، 1.5 تولے طلائی زیور وغیرہ لے اڑے. جبکہ حنیف کی ہمشیرہ کی عید الفطر کے فوراً بعد شادی طے ہے، جس کے لیے جمع کیا گیا جہیز کا سامان بھی پولیس والے مال مفت دل بے رحم سمجھتے ہوئے لوٹ کر لے گئے. اسی طرح عامر ولد غفور کے گھر بھی ایس ایچ او نے اہلکاران کے ساتھ غنڈہ گردی کرتے ہوئے نقدی زیورات وغیرہ چھیننے اور فرار ہو گئے. متاثرین نے آئی جی پنجاب، ڈی آئی جی شیخوپورہ رینج اور ڈی پی او قصور سے نوٹس لے کر انصاف فراہم کرنے اور ایس ایچ او کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے. آج ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال حویلی کوہوٹا میں جناب ڈپٹی کمشنر حویلی کوہوٹا سید اشفاق گیلانی، تینوں تحصیلوں، اے سی صاحبان، پولیس اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کے دیگر افسران نے اینٹی کرونا ویکسینیشن کا عمل مکمل کروا دیا. اس موقع پر جناب ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف نشتر نے ڈی ایچ کیو کے ویکسینیشن سینٹر پر ضلع انتظامیہ کے افسران کی ویکسینیشن کے لیے باقاعدہ ایک تقریب کا انعقاد کیا. اس موقع پر ای پی آئی کے تمام ضلعی افسران بھی موجود تھے. اس موقع پر جناب ڈی ایچ او کا کہنا تھا
تھا کہ اب سے 50 سال کے تمام افراد کے لیے ویکسینیشن کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ ضلع بھر میں 50 سال سے زائد عمر کے افراد کو ترجیحی بنیادوں پر ویکسین لگوائی جا رہی ہے۔ ویکسینیشن کا عمل کافی سست روی کا شکار ہے۔ لوگوں کا ویکسینیشن سینٹرز کی طرف رجحان بہت کم ہے، اس لیے پریس کے ذریعے پہلے بھی اپیل کی گئی اور اس موقع پر جناب ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ عوام جلد از جلد ویکسینیشن کا عمل مکمل کروائیں۔ ویکسین ہر طرح سے محفوظ ہے، کسی بھی طرح کی افواہوں پر کان نہ دھریں۔ ویکسین اس وقت مفت میں دستیاب ہے، جلد از جلد عوام ویکسینیشن مکمل کروائیں۔ حافظ آباد ڈسٹرکٹ انڈسٹری آفیسر اسپیشل پرائز کنٹرول مجسٹریٹ حافظ آباد کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی، مقدمہ درج کروا دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اپنے 47 نیوز کے نمائندہ عاطف علی چٹھا سے۔ جی عاطف علی بتائیے گا۔ جی غریب اور متوسط طبقے کی کمر تو پہلے ہی مہنگائی نے توڑ رکھی ہے، اوپر سے ذخیرہ اندوز مافیا نے کہرام مچا رکھا ہے۔ حافظ آباد میں آج اسپیشل پرائز کنٹرول مجسٹریٹ نے چرچ روڈ پر موجود ایک گودام میں چھاپا مارا، جہاں سے 50 بوریاں چینی کی برآمد ہوئیں۔ گودام مالک سیف الانصاری کے خلاف تھانہ سٹی حافظ آباد میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کا کہنا ہے کہ ذخیرہ اندازوں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا، ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ گودام سے برآمد ہونے والی چینی سستا رمضان بازار میں حکومت کی طرف سے مقرر کردہ ریٹ کے مطابق فروخت کی جائے گی۔ جی بہت شکریہ۔ حافظ آباد سے ہمارے 47 نیوز کے نمائندہ عاطف علی چٹھا ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ چودھری محمد اسحاق وزیر جیل خانہ آزاد کشمیر نے سینٹرل جیل میرپور آزاد کشمیر کا اچانک دورہ کیا۔ جیل کے اندر قیدیوں سے ملے، ان سے مسائل پوچھے، جس پر خوشی کا اظہار کیا۔ سارا سٹاف حاضر پایا۔ خواجہ ثناء اللہ ڈار، جیل سپرنٹینڈنٹ محمد حسیب تاج ASP اور راجہ سعید ظفر نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس دوران انہوں نے جیل خانہ جات کے ڈسپلن کو دیکھ کر خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا۔ سپرنٹینڈنٹ جیل خواجہ ثناء اللہ ڈار نے بریفنگ دی، جس پر چودھری محمد اسحاق نے اطمینان کا اظہار کیا۔ جیل کے اندر کا انتظام اور انصرام پراپر اور صفائی ستھرائی ہونے پر انہیں مبارکباد دی اور اس امید کا اظہار کیا کہ وہ اپنے پروفیشن پر کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز۔